رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک مہینہ ہے جہاں ہم حضور غوث پاک کی کرامتیں سنتے ہیں کہ مردے کو زندہ کر دیا، بے اولاد کو صاحب اولاد بنا دیا۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیران پیر روشن ضمیر کو یہ مقام، یہ رتبہ، یہ مرتبہ عطا کیا تھا کہ آپ جس کے بھی حق میں اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دیتے، اگر اس کے نصیب میں نہ بھی ہوتا تو حضور غوث پاک کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نصیبے کو بدل دیتا۔ تو آپ کی زبان میں اللہ نے وہ تاثیر دے رکھی تھی، آپ اللہ کے اتنے محبوب تھے، اتنے پیارے تھے، اتنے چہیتے تھے کہ بس اللہ کی بارگاہ میں کہنے کی دیری تھی، اللہ نصیبے کو بدل دیا کرتا۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پاک کی اتنی ساری برکتیں ہیں کہ اگر میں بیان کرنے بیٹھ جاؤں تو شاید پوری رات ختم ہو جائے، صرف نام پاک کی برکت ختم ہو جائے، اتنی زیادہ برکت۔ تو اب جن کے نام پاک کی اتنی ساری برکتیں ہیں، بتاؤ اگر ان کا ذکر کیا جائے، ان کے قصیدے پڑھے جائے، ان کی تعریفیں کی جائے اور ان کو یاد کیا جائے، پھر کتنی ساری برکتیں حاصل ہوں گی اور اللہ کے کتنے انعامات حاصل ہوں گے، ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی مبارکہ کی برکتیں عطا فرمائے۔ میں آپ کو بیان کرتا چلوں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں ایک سب سے اہم نقطہ جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے اطراف کے جو لوگ تھے، چاہے وہ آپ کے والدین ہو، ماں باپ یا آپ کے گھر والے ہو، سب کے سب نیک تھے، اور جب گھر والے نیک ہوتے ہیں تو پھر اولادیں بھی نیک ہوا کرتی ہیں۔ ماں باپ جو سکھائیں گے، جو گھر والے سکھائیں گے، اولادیں وہی سیکھتی ہیں۔ اگر ماں باپ بے نمازی ہے، اگر ان میں تہذیب نہیں ہے، بولنے کا طریقہ نہیں ہے، تو بیٹا بھی اولادیں بھی اسی طرح ہوں گی جس طرح گھر والے ہیں۔ اور اگر ماں باپ اچھے ہیں تو پھر اولادیں بھی اچھی ہوں گی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم جن کا نام موسیٰ جنگی دوست ابو صالح رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے نیک، بڑے ہی پرہیزگار، متقی، اور ان کا ایک واقعہ بہت زیادہ مشہور ہے کہ آپ نے ایک بہتے ہوئے پانی سے سیب اٹھا لیا اور کھا لیا۔ اس سیب کو کھانے کے بعد خیال آیا اچانک کہ میں نے سیب تو کھا لیا، لیکن اس سیب کا مالک کون ہے؟ میں نے اس سے پوچھا بھی نہیں، اجازت نہیں لیا، بغیر اجازت کے کھا لیا۔ اور اجازت نہ لینا، کسی چیز کو اٹھا کر کے کھا لینا، میں یہ بھی بہت ساری شکایتیں بیچ میں بھی آئی تھی کہ بہت سارے لوگ، جب میں مدرسہ درس دینے آتا تھا وہاں پر کوئی بولنے لگا کہ قاری صاحب ہمارے لوگوں میں بھی، نوجوان بھی، عمر دراز بھی، ایسے بھی لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں کہ جب وہ بازار میں جاتے ہیں، اگر کوئی پہچان کا دکاندار مل جائے تو اس سے پوچھتے نہیں، اس کی چیزیں اٹھا کر کے بغیر اجازت کے کھا لیتے ہیں کہ وہ تو اپنا ہے، یہ پہچان کا ہے تو دوست ہے، تعلقات والا ہے، اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن پوچھنے کی ضرورت ہے، سخت پکڑ ہوگی۔ اگر میں حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روشنی میں اگر میں سناؤں تو آپ کی زندگی بھر کی کمائی صرف ایک حرکت کی وجہ سے آپ کے منہ پر مار دی جائے گی۔ آپ نے بڑے نماز پڑھے، بڑے روزے رکھے، بڑی اچھائیاں کی، بہت کچھ کیا آپ نے، سب کچھ کیا آپ نے، لیکن اگر آپ نے کسی کا مال ہڑپ لیا، ہڑپ لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مال آپ نے اپنے قبضے میں لے لیا، اس سے پوچھا نہیں، اس سے اجازت نہیں لی، تو اس کا حساب اتنا سخت ہوگا کہ یہ ساری نیکیاں آپ کے منہ پر مار دی جائیں گی، اور آپ جب حساب دیں گے تو آپ پھر خالی ہاتھ ہوں گے، آپ کے پاس ہوگا۔ اور ایک واقعہ جو کہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، میں نے بارہا اس کو سنایا کہ ایک بزرگ تھے، اللہ کے ولی، معمولی آدمی نہیں کوئی، ہمارے اور آپ کے جیسا، اللہ کے ولی، اللہ کا محبوب بندہ، کسی کے گھر میں دعوت ہے، دعوت سے نکلنے کے بعد اکثر دانت میں کچھ نہ کچھ پھنس جایا کرتا ہے، تو لوگ اس کی صفائی کرتے ہیں اپنے اپنے طور پر۔ وہ گھر سے باہر نکلے دعوت کھا کر کے، تو پاس میں ہی ایک کوئی کھیت لگا ہوا تھا، وہاں سے، یا کوئی گھر تھا، وہاں سے انہوں نے ایک ہلکا سا تنکا نکال لیا۔ تنکا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چھوٹی سی چیز، تنکا نکال کر کے انہوں نے استعمال کر لیا، اپنے دانت کی صفائی کر لی، اور بروز حشر قیامت کے دن انہوں نے دیکھا کہ حساب و کتاب ہو رہا ہے، اللہ رب العزت حساب لے رہا ہے۔ ان کی باری بھی آئی، حساب لیا گیا، پوچھا گیا حساب دو،
سارا اعمال کھول کر کے رکھ دیا گیا، یہ ساری نیکیاں ہیں تمہاری، یہ ساری اچھائیاں ہیں تمہاری، ٹھیک ہے سب کچھ ہے، لیکن جب اللہ رب العزت حساب لینے پر آیا تو وہی ایک دل کا جنت میں جانے کے لیے آڑ بن گیا۔